سورۃ الفاتحہ مکیہ، سورۃ الفاتحہ جو کہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اور اس کی سبع آیات، اس کی 7 آیات ہیں۔ تو آج انشاءاللہ جو ہے نا پہلے بھی سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے دو تین درس ہمارے ہو چکے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ، اس کی مختصر سی تشریح، تفسیر وغیرہ اس کو اس اینگل سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا۔ ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ آمین۔ تو اب جو ہے یہ سورۃ الفاتحہ، جیسے میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا، تو ظاہر ہے پچھلے جو 3-4 درس گزر چکے ہیں، اس سے آپ سب لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ یہ کتنی اہمیت کی حامل صورت ہے، کتنی اس کی فضیلت ہے، کتنی اس کی اہمیت ہے۔ اور یعنی جیسے کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ وہ تمام مضامین جو کہ قرآن مجید میں موجود ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں سورۃ الفاتحہ میں آ گئے ہیں۔ تو اس کے ضمن میں بھی علماء کرام یہ کہ مختلف اسکول آف تھاٹ ہیں، کسی نے اس کو ایک اینگل سے دیکھا، کسی نے اس کو دوسرے اینگل سے دیکھا۔ تو اب ہر ایک جتنے بھی اس کے بارے میں مختلف یعنی لوگوں کے خیالات اور آراء ہیں، وہ سب تو بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن اس میں سے ایک جو ہے وہ میں نے سلیکٹ کی ہے کہ اس کی روشنی میں انشاءاللہ جو ہے آج اس سورۃ الفاتحہ کو دیکھیں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بعض ائمہ تفسیر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں کل 6 مضامین بیان کیے گئے ہیں، اور ان 6 مضامین کا خلاصہ یا نچوڑ جو ہے سارا کا سارا سورۃ الفاتحہ میں آ گیا ہے۔ وہ 6 مضامین کون سے ہیں؟ ایک توحید ہے، قرآن مجید میں جو ہے توحید کا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا ہے قرآن مجید میں رسالت کا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ تیسرا ہے قرآن مجید میں قیامت کا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ چوتھا ہے قرآن مجید میں احکامات بیان کیے گئے ہیں، یعنی آپ نے کیا کام کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اور پھر آگے سے احکامات کی بھی 2 قسمیں آ جاتی ہیں، ایک ہے احکامات عبادت اور ایک ہے احکامات شریعت۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ عبادت کے بارے میں احکامات آئے ہیں کہ آپ نے کیا کیا عبادت کرنی ہے اور کس کس طریقے سے کرنی ہے، اور ایک جو ہے شرعی قوانین آئے ہیں کہ شریعت میں جو ہے یہ کون سی چیزیں جائز ہیں اور کون سی چیزیں ناجائز ہیں۔ 4 قسمیں ہو گئی۔ 5ویں قسم یہ ہے کہ اس میں ماننے والوں کے احوال آئے ہیں، اور 6ٹھی قسم یہ ہے کہ اس میں نہ ماننے والوں کے احوال آئے ہیں۔ ماننے والوں کے احوال سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ان احکامات کو مانا تو ان کو کیا جزا دی جائے گی، کیا ان کو ثواب ملے گا، کیا انعام و اکرام ان کو دیا جائے گا۔ اور نہ ماننے والوں کے احوال سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو جھٹلا دیا، ریجیکٹ کر دیا، نہ مانا، تو ان کو پھر کیا سزا دی جائے گی، اور جہنم میں جو ہے نا کس طرح کے حالات کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ 6 مضامین جو ہے قرآن مجید میں کل یعنی جتنا بھی قرآن مجید کا خلاصہ ہے وہ ان 6 مضامین کے گرد گھوم کہ اس میں یا تو توحید کا ذکر آتا ہے، یا رسالت کا ذکر آتا ہے، یا قیامت کا ذکر آتا ہے، اور یا احکامات بیان کیے جاتے ہیں، اور یا یہ ہے کہ ان احکامات کو مان کے چلنے والوں کا رزلٹ، ان کی جزا یا سزا، اور نہ ماننے والوں کی جزا یا سزا کا ذکر آتا ہے۔ تو اب اگر دیکھا جائے تو یہ سارے کے سارے مضامین جو ہے نا وہ سورۃ الفاتحہ میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ سب سے پہلی اس کی جو آیت ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ جو 2 آیات ہیں اس میں توحید کا مضمون بیان ہے کہ ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی حمد و ثنا کے لائق ہے، اس لیے کہ وہی ہمارا رب ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے، جو زندگی کی ضروریات پوری کرنے والا ہوتا ہے، تو عبادت کے لائق بھی وہی ہوتا ہے۔ اور دوسری آیت میں بتا دیا کہ وہ بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہے، اسی مہربانی کی وجہ سے وہ بندوں کو رزق فراہم کرتا ہے، اسی کی وجہ سے ان کو سہولتیں فراہم کرتا ہے، ان کو صحت عطا کرتا ہے، ان کی زندگی کی تمام جو ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں یا نیڈز ہوتی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ ہی پوری کرتا ہے، اور اللہ کے سوا اس کائنات میں اور کوئی ہستی نہیں ہے جو یہ کام کر سکے۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ ان دونوں آیتوں میں توحید کا مضمون بیان ہو گیا۔ تو تیسری نمبر کی جو آیت ہے مالک یوم الدین، تو اس میں قیامت کا مضمون بیان ہو گیا کہ قیامت کے دن بھی نہ صرف یہ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے، دنیا میں اللہ کا اختیار چلتا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، بلکہ قیامت کے
دن بھی اسی کی ہی بادشاہی ہوگی، اور دنیا میں اگرچہ اس نے عارضی بادشاہ ملکیتیں کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی شکل میں دی ہوئی ہیں، اختیارات دیے ہوئے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ سارے اختیارات سب سے چھین کے اپنے مالک حقیقی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ تو قیامت کے دن کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہی ہوگا، اور اس لیے اس آیت میں قیامت کا مضمون بیان ہو گیا۔ آگے جو تھا احکام عبادت اور احکام شریعت، تو وہ مضمون جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بیان ہوا ہے، یعنی عبادت بھی اللہ ہی کی کرنی ہے اور مدد بھی اسی سے ہی مانگنی ہے۔ اور اس کے بعد جو ایک اور مضمون تھا اہدنا الصراط المستقیم، تو اس میں رسالت کا مضمون بیان ہو گیا، یعنی سیدھا راستہ کون ہمیں دکھائے گا، کس طریقے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سا راستہ ہے جو سیدھا ہے اور کون سا راستہ ہے جو اصل میں اللہ تعالیٰ کی رضا والا راستہ ہے۔ تو وہ ہمیں رسولوں کے ذریعے پتہ چلے گا، رسالت کے ذریعے پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے، ان کے اوپر اپنی شریعتیں نازل کی، اپنی کتابیں ان کو دے کے بھیجا، تو جس سے ہمیں پتہ چلا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے جس کے اوپر ہم چل کے اللہ تعالیٰ کی رضاؤں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ پانچواں اور چھٹا مضمون جو اس میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ماننے والوں کو کیا جزا ملے گی اور نہ ماننے والوں کو کیا جزا ملے گی۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کس نے مانا تھا اور کس نے نہیں مانا تھا؟ تو اس کا نمونہ اور پیٹرن بھی اس صورت میں بتا دیا گیا کہ ان لوگوں کے راستے کے اوپر تو ہمیں چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو لہٰذا جو ہے، اور پھر آخر میں اس صورت کے بعد مسنون ہے کہ جب یہ صورت مکمل کی جائے تو یہ بولا جائے کہ آمین۔ آمین کا بھی مطلب ہے کہ اللہ تو قبول فرما، جس طرح یہ دعا ہم نے کی ہے تو اسی طریقے سے اس کو قبول فرما، یعنی دعا سکھائی بھی اللہ تعالیٰ نے، اس کا مضمون بھی اسی نے سکھایا، اس کا کنٹینٹ بھی اسی نے بتایا، اور پھر آخر میں آمین کہنے کا طریقہ بھی سکھا دیا کہ یہ اس طریقے سے تم دعا مانگو، پھر آخر میں آمین کہنا، تو میں پھر ضرور اس کو قبول فرماؤں گا۔ تو لہٰذا یہ اس کا ایک پہلو تھا کہ سورۃ الفاتحہ میں جیسے کہا جاتا ہے کہ اس تمام مضامین جو پورے قرآن میں بیان ہوئے ہیں وہ سورۃ الفاتحہ میں بیان ہوئے ہیں، تو اس اینگل سے ہم نے اس کو ایک دیکھ لیا۔ اب جو ہے ہم اس کی ایک ایک کر کے ایک آیت کی جو ہے نا وہ تھوڑی بہت وضاحت بھی میں انشاءاللہ کروں گی، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تاکہ اچھے طریقے سے اس کا مضمون جو ہے سمجھ آ جائے۔ اور اس صورت کے اوپر بہت زیادہ زور دیا بھی اس لیے جا رہا ہے کہ ایک تو خود ہی اس کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس کو بچہ بچہ پڑھتا ہے، نماز میں بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہر وقت ہر بندہ اس کو دہرا رہا ہوتا ہے، بہت آسان ہے، سب سے پہلے بچوں کو بھی ہم سکھا دیتے ہیں، لیکن جس وقت تک اس کے ڈیپتھ میں نہ جائے انسان، اور انسان غور سے ان چیزوں کو نہ ریئلائز کرے کہ ان میں کیا چیز بتائی گئی ہے، تو پھر تو وہ جسٹ طوطے کی طرح رٹا ہی ہو گیا، اور طوطے کی طرح رٹا لگا کے اس کو پڑھنا بھی اگرچہ ثواب سے یا اجر سے یا فضیلت سے خالی نہیں ہے، لیکن جب انسان اس اینگل سے سوچے اور اس اینگل سے سوچ کے اس کو صحیح طریقے سے دعا کی طرح ہی یعنی ادا کرے، یعنی ایک ہوتا ہے کسی چیز کو پڑھ دینا اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کو دل کی گہرائیوں سے طلب کرنا اور مانگنا، تو جو ہم نے اس کو یاد کر لیا ہوتا ہے بچپن سے ہی، تو وہ تو ہم ایک طریقے سے رٹا لگایا ہوتا ہے اور ہم اس کو وہ کر دیتے ہیں، زبان سے ادا کر دیتے ہیں، اس کا بھی اگرچہ ثواب ہے، لیکن دل کی گہرائیوں سے اس کے معنی مضامین، اس کی ایک ایک چیز کے اوپر غور کر کے جب اس کو دل کی گہرائیوں سے مانگیں گے تو پھر یقیناً جو ہے نا وہ ہماری دعا قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں ہدایت کے راستے ہمارے لیے کھول دیں گے اور آسان فرما دیں گے۔ تو اب سب سے پہلے جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں، الحمد جو ہے نا وہ الف لام جب لگ گیا تو ہر ایک چیز کے لیے ہو گیا کہ ہر قسم کی تعریفیں، تمام طرح کی تعریفیں وہ کس کے لیے؟ للہ، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہیں۔ اب یہاں پہ تعریف کا جو پہلو آ گیا، حمد کا جو پہلو آ گیا، تو وہ اس کو عام کر دیا گیا، یعنی اس میں کوئی خاص تعریف نہیں ہے بلکہ ہر قسم کی تعریف۔ تو اس کی مثال میں یوں دیتی ہوتی ہوں کہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی بندہ بہت خوبصورت ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ فلاں کتنا خوبصورت ہے، لیکن اس کو خوبصورت بنانے میں خود اس کا اپنا کوئی ہاتھ نہیں تھا، بلکہ در پردہ ہم اس ہستی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں جس نے اس کو بنایا۔ اگر کوئی بندہ ہے وہ بہت لائق اور ذہین ہے، ہم کہتے ہیں فلاں بہت ذہین انسان ہے، لیکن اس کی ذہانت بھی اس کے اپنے مرہون منت نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اسی ذات کی مرہون منت ہے جس نے اس کو ذہانت عطا کی ہے، تو لہٰذا وہاں پہ بھی انڈائریکٹلی ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کائنات کا کوئی بھی حسین خوبصورت نظارہ ہم دیکھتے ہیں، ہم ہواؤں کو چلتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم بادلوں کو برستے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم پرندوں کو چہچہاتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم سورج کو نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں، چاند کو چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں، ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان ساری چیزوں کی تعریفیں ہمارے دل سے نکلتی ہے کہ کتنا اچھا منظر ہے، کتنا اچھا چاند چمک رہا ہے، کتنے پیارے تارے نظر آ رہے ہیں، کتنا روشن سورج ہے، کتنا روشن دن ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی کتنی اچھی اور ٹھنڈی صبح حرام جو ہے ہوائیں چل رہی ہیں، یہ ساری تعریفیں بھی جب ہم ان مناظر کی کرتے ہیں، ان چیزوں کی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات کی کرتے ہیں، تو در پردہ جو ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں، معافی و ضمیر میں ہم اللہ ہی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ ہر ایک تعریف
تعریف لوٹ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک ہی جاتی ہے، اس کا منبع اور مصدر اللہ ہی کی ذات ہے اور وہاں تک ہی وہ تعریف لوٹ کے جاتی ہے۔ اور دوسرا آگے یہ بتا دیا کہ وہ رب العالمین، یعنی الحمدللہ رب العالمین، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جو رب العالمین ہے۔ تو ایک تو یہاں پہ رب کا معنی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رب کس کو کہتے ہیں۔ تو رب کے بارے میں کہتے ہیں کہ رب وہ ہوتا ہے جو ہر ایک انسان کا پرسان حال ہو، ہر ایک مخلوق کا، نہ صرف انسان کا بلکہ ہر مخلوق کا پرسان حال ہو، اور نہ صرف یہ کہ وہ اس کو پیدا کرے، اس کو پالے پوسے، بلکہ پیدا کرنے سے پہلے بھی وہ اس کے ساتھ ہو، پیدا ہونے کے ٹائم بھی اس کے ساتھ ہو، پیدا ہونے کے بعد بھی زندگی کے ہر ایک سٹیپ پہ، ہر ایک موڑ پہ، ہر ایک قدم پہ اس کے ساتھ ہو، اس کے دکھ میں بھی اس کے ساتھ ہو، اس کی خوشی میں بھی اس کے ساتھ ہو، اس کی صحت میں بھی اس کے ساتھ ہو، اس کی بیماری میں بھی اس کے ساتھ ہو، اور پھر جب اس کو موت کا وقت آ جائے تو موت میں بھی وہ اس کے ساتھ ہو، اور جب وہ قبر میں چلا جائے تو قبر میں بھی وہ اس کے ساتھ ہو، اور جب وہ میدان حشر میں اٹھے تو وہاں پہ بھی وہ اس کے ساتھ ہو، اور وہ جب جنت اور جہنم میں داخل ہو جائے تو وہاں پہ بھی وہ اس کے ساتھ ہو۔ تو یہ ساتھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو انسان کے ہر مرحلے پہ یا اپنی ہر مخلوق کے ہر مرحلے پہ اس کے ساتھ رہتی ہے، اور کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو اتنا زیادہ ساتھ انسان کا دے۔ تو لہٰذا جو ہے رب کا معنی ایک تو ہم پالنے والا کر دیتے کہ وہ پالنے والا ہے، لیکن وہ کیسا پالنے والا ہے؟ وہ ایسا پالنے والا ہے کہ اپنی مخلوق کو کسی بھی حال پہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اپنی مخلوق کو کسی بھی حال پہ تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ جو کافر ہوتے ہیں ان کا بھی رب وہی ہے، اور ان کو بھی وہ تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ ان کے بھی ہمیشہ ان کے پرسان حال ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، کافروں کے بارے میں یہ منظر وہاں پہ بیان کیا جاتا ہے کہ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، کہ پھر وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو کہ ان کا سچا مالک ہے۔ تو یعنی کافر کا مالک بھی اللہ ہے، مشرک کا مالک بھی اللہ ہے، منافق کا مالک بھی اللہ ہے، صرف مومن کا مالک نہیں ہے بلکہ وہ ہر ایک کا۔ اور اس چیز کو پروف کرنے کے لیے یا اس چیز کے اوپر زیادہ زور دینے کے لیے اگلا لفظ جو ہے وہ عالمین آ گیا۔ عالمین کا مطلب ہے کہ کوئی ایک جہان نہیں ہے جس کا وہ رب ہے، بلکہ سارے جہانوں کا وہ رب ہے۔ جب یہ قرآن اترا تھا اس سے پہلے جو جہان گزرے تھے ان کا بھی وہی رب تھا۔ قرآن جب سے چل رہا ہے ہمارے اندر قیامت تک چلتا رہے گا، ان سارے زمانوں کا بھی وہی رب ہے، اور جہاں جہاں تک قرآن پہنچا ہے ان کا بھی وہ رب ہے، اور جہاں پہ نہیں پہنچا ان کا بھی وہی رب ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ ایک ہماری کائنات ہے بلکہ اور پتہ نہیں کتنی کائناتیں ہوں گی، کتنی دنیایں ہوں گی۔ جیسے کہ ایک شاعر نے کیا کہا کہ نہیں ہے خلاقی تیری صرف ایک عالم تک، ایسے سینکڑوں کیے پیدا جہاں تو نے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی جو خلاقی ہے یا اس کی جو خلقیت ہے وہ صرف اس دنیا تک نہیں ہے، بلکہ اس نے پتہ نہیں کتنے جہان پیدا کیے ہیں، کتنے ستارے ہیں، کتنے سیارے ہیں، کہاں کہاں پہ زندگی کے آثار ہیں۔ سمندروں کی اپنی ایک دنیا ہے، پہاڑوں کی اپنی ایک دنیا ہے، انسانوں کی اپنی ایک دنیا ہے، پرند حیوانات کی اپنی ایک دنیا ہے، جنات کی اپنی ایک دنیا ہے، فرشتوں کی اپنی ایک دنیا ہے۔ تو یعنی کتنی دنیایں ہیں، انسان تصور کرے اور اپنی سوچ کی وسعتوں کو اگر وہ کرے پھیلائے تو انسان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کتنی زیادہ دنیایں ہیں۔ سمندروں کے اندر کتنی مخلوقات ہے، یہ انسیکٹس جو ہوتے ہیں، کیڑے حشرات الارض جو ہوتے ہیں، ان کی کتنی قسمیں ہیں، اور ہر ایک کو کہاں کہاں پہ ہمارا رب جو ہے رزق پہنچاتا ہے۔ جیسے وہ آتا ہے نا کہ تو نے کیڑے کو پتھر میں پالا اور خشک مٹی سے سبزہ نکالا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ وہ ایک کیڑے کو جو ہے نا پتھروں کے اندر جو ایک کیڑا ہوتا ہے وہاں پہ بھی اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ تو یعنی یہ ایک بہت وسیع، اس کے اندر ایک پہلی آیت کے اندر یہ ایک بہت وسیع مفہوم ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ساری ہر قسم کی تعریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سزاوار ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ رب ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ تمام جہانوں کا رب ہے، صرف میرا یا تیرا رب نہیں ہے بلکہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور جہانوں میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئیں، تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کے کتنے جہان ہیں، کہاں کہاں پہ ہیں، اور کس کس طریقے سے وہ ان کو رزق پہنچاتا ہے۔ اب اگلی جو آیت ہے اس میں دو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بڑا مہربان ہے، رحمان ہے، اور دوسری یہ ہے کہ وہ بہت رحیم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ رحمان اس کی جو صفت ہے وہ عام ہے اور رحیم خاص ہے۔ رحمان سے مراد اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت جس کے اندر رحمت کا مادہ پایا جاتا ہے، اور یہ بدرجہ اتم اس میں رحمت کا مادہ، یعنی بہت زیادہ ایگزیجریشن ہے اس میں رحمت کے مادے کی۔ اور وہ ایسے کہ جس طرح بارش کے قطرے ہوتے ہیں کہ مسلسل گر رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی بریک نہیں آتا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے جو انسانوں کے اوپر برس رہی ہے، انسان کی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے اوپر برس رہی ہے۔ وہ مخلوقات چاہے کوئی بھی ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے حیوانات ہوں، چاہے فرشتے ہوں، چاہے جن ہوں، چاہے کوئی اور مخلوق ہو، تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر برس رہی ہے۔ اس میں بھی مومن اور کافر کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو کافر ہے یا اللہ کا دشمن ہے یا اللہ کا وہ ہے نافرمان ہے تو اس کے اوپر اللہ کی رحمت رک جائے گی، نہیں۔ دنیا کی جو رحمت ہے وہ عام ہے، وہ ہر ایک کو ملے گی، چاہے وہ اللہ کا دوست ہے، چاہے وہ اللہ کا دشمن ہے، چاہے وہ اللہ کا نافرمان ہے، چاہے اللہ کا فرما بردار ہے۔ یہ دنیا، یہ رحمان جو ہے نا، یہ ایسی صفت ہے جو دنیا میں اس کے لیے عام ہے، ہر ایک بندے کو اس سے حصہ ملے گا۔ لیکن رحیم جو اس کی صفت ہے وہ ایسی ہے جو صرف جنت کے لیے مخصوص ہے، صرف آخرت کے لیے مخصوص ہے، اور یہ اس نے اپنے انہی بندوں کے لیے رکھی ہے جو کہ اس
کے فرمانبردار بندے ہیں. یعنی دونوں کے اندر رحمت کا مادہ آتا ہے، لیکن ایک عام ہے اور ایک خاص ہے. تو عام وہ ہے جو دنیا میں ہر ایک کو ملے گی، لیکن خاص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص اور خاص بندوں کے لیے رکھی ہوئی ہے، جن کو آخرت میں وہ نوازے گا اور ان کے اوپر یہ انعامات اپنے فرمائے گا. تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مالک یوم الدین. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وہ قیامت کے دن کا. یوم الدین، قیامت کو جو ہے نا قرآن مجید میں مختلف ناموں سے پکارا گیا. کہیں پہ یوم الحساب ہے، کہیں پہ یوم الفصل ہے، کہیں پہ یوم الدین ہے، کہیں پہ یوم التغابن ہے، مختلف نام ہیں. اب یہاں پہ یوم الدین اس کا نام لایا گیا اور فرمایا گیا کہ اس کا مالک بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہی ہوگا. اب اگر ہم یعنی دیکھتے ہیں کہ دنیا میں تو مالک اللہ ہی ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، ہر چیز اس کی قدرت میں ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ ملکیت کچھ بندوں کے بھی حوالے کی ہوئی ہے. جس طرح مثال کے طور پہ ہم کچھ چیزوں میں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں کہ وہ ہمیں جب چاہے پیدا کریں، ہم خود پیدا نہیں ہو سکتے. وہ ہمیں جب چاہے موت دے، ہم خود مر نہیں سکتے. لیکن کچھ چیزیں تو ہم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے سوتے ہیں، مرضی سے اٹھتے ہیں، مرضی سے کھانا کھاتے ہیں. ان چیزوں میں ہم پابند نہیں ہیں. اسی طریقے سے بعض ایسی حکومتیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دی، ان کو اختیارات دیے، جس کی وجہ سے بندوں نے بندوں کے اوپر ظلم کیے. ہلاکو خان کو دیکھ لیں، چنگیز خان کو دیکھ لیں، جنہوں نے انسانی کھوپڑیوں کے مینار بلند کیے. اسی طریقے سے ہٹلر کو دیکھ لیں، جو 6 ملین یہودیوں کو اس نے جو ہے نا وہ جلا کے خاک کر دیا. تو یہ اختیارات بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دنیا میں دیے ہوئے ہیں، اور وہ ان سے یہ اختیار چھینتا نہیں ہے. حالانکہ اس کی اپنی حکمت ہوتی ہے اور اپنا ایک پروسیس ہوتا ہے. اس کے تحت عموماً دنیا میں بھی ظالم کو سزا مل ہی جاتی ہے، لیکن یہ مکمل سزا نہیں ہوتی. یہ سزا کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہوتا ہے. حقیقی سزا اس نے آخرت کے لیے رکھی ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ دنیا میں اس نے اپنے اختیارات کچھ لوگوں میں تقسیم بھی کر دی ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ سارے اختیارات ان سے چھن جائیں گے اور مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائیں گے، جو کہ ان کا حقیقی مالک ہے. اور اسی کے بارے میں قرآن مجید میں ایک جگہ پہ آیت آتی ہے کہ قیامت کے دن جب سب موت طاری ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، تو آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا جائے گا کہ للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ کے لیے جو اکیلا اور زبردست ہے. تو قیامت کے دن کی ہر قسم کا اختیار جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا. دنیا میں تمہارے پاس اختیار ہے کہ ہم چاہیں تو کھائیں، چاہیں تو نہ کھائیں، ہم چاہیں تو کہیں جائیں، چاہیں تو نہ جائیں، ہم چاہیں تو سو جائیں، چاہیں تو اٹھ جائیں. لیکن قیامت کے دن ہمیں یہ اختیار نہیں ہوگا کہ ہم چاہیں تو جنت میں چلے جائیں اور چاہیں تو جہنم میں چلے جائیں. یہ اختیار مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا. تو اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن کا مالک بھی وہ ہے. اب اگلی وہ آیت آ گئی ہے جو کہ بہت ہی اہم آیت ہے. اسی میں احکامات عبادت اور احکامات شریعت بیان کیے گئے کہ فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک، اس میں حصر آ گیا، لمیٹڈ کر دیا کہ اور ہر قسم کی یعنی ہر چیز سے نفی کر کے، ہر غیر اللہ سے نفی کر کے صرف تیری طرف ہی لوٹتے ہیں، صرف تیرے ہی سامنے اپنی زمین نیاز جھکاتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے بارے میں بہت سے علماء کرام نے جو ہے فرمایا کہ یہی اصل میں سورۃ الفاتحہ کا نچوڑ ہے اس آیت میں. جیسے کہ ایک عالم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ الفاتحہ تو سر القرآن و سرھا ھذہ الکلمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی فاتحہ جو ہے، سورہ فاتحہ، یہ پورے قرآن کا ایک راز ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا راز اس کلمہ کے اندر ہے کہ وہ کلمہ کون سا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اب یعنی مراد یہ ہے کہ یہاں پہ ایاک کا لمیٹڈ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اے اللہ ہم نے ہر ایک غیر اللہ سے منہ موڑ لیا، ہر ایک سے ہم نے وہ کر دیا، اپنا رخ پھیر لیا اور صرف تیری ہی طرف ہو گئے، اور ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ تو ہی لائق عبادت ہے اور تو ہی اس کا چیز کے سزاوار ہے کہ ہم تیری عبادت کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم عبادت تیری کرتے ہیں، بلکہ ہم مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں. تیرے سوا اور کوئی اس لائق نہیں ہے کہ ہم اس سے مدد مانگیں، اس کو غائبانہ حاجات اور مشکلات میں پکاریں اور اس سے ہم مدد مانگیں. کیونکہ جس طرح عبادت کرنا تیرا حق ہے، اس طرح مدد طلب کرنا بھی تیرا ہی حق ہے کہ ہم تجھ سے مدد کریں، اور تو ہی ہماری مدد کر سکتا ہے، تیرے سوا کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا. تو اب اس آیت کے بارے میں ایک صحیح مسلم میں ایک حدیث بھی آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز یعنی سورۃ الفاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حمدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے. اور جب بندہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، یعنی اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے. جب بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. اور جب بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میری اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، یعنی آدھی آدھی ہے، نصف یعنی وہ ہے. جیسے
جیسے کہتے ہیں کہ ہاذا بینی و بین عبدی نصفین، کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم ہے، اور کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے۔ تو یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت اچھی ایک وضاحت بیان کی کہ یہ صورت چونکہ 7 آیتوں پہ مشتمل ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم ہے، یعنی پہلی 3.5 آیات جو ہے نا ایاک نعبد تک، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یعنی یہ اللہ کا حق ہے اور بندہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اور ایاک نستعین سے لے کر آخر تک جو ہے نا یہ بندے کے لیے ہے، کیونکہ اس میں بندے کی دعائیں ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ دعا سکھائی گئی کہ یعنی ایاک نعبد، کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر آگے دعا کیا کی گئی، وہ دعا یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب یہاں پہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا کا لفظی معنی تو ہوتا ہے تو ہمیں دکھا، لیکن علماء کرام نے یہاں پہ فرمایا کہ یہاں پہ دکھانے سے مراد یہ ہے کہ تو ہمیں پکڑ کے اس راستے پہ چلا دے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم چوک پہ کھڑے کسی بندے سے پوچھتے ہیں کہ بھئی فلاں اسکول کو کون سا راستہ جاتا ہے یا فلاں ہاسپٹل کا کون سا راستہ جاتا ہے، وہ بندہ وہاں پہ اشارے سے ہمیں بتا دیتا ہے کہ بھئی ادھر جاؤ تو وہ راستہ تمہیں مل جائے گا، لیکن ہم وہاں پہ جاتے پھر بھی ہمیں کچھ نہیں ملتا، ہم واپس آتے ہیں اس بندے سے کہتے ہیں کہ آپ پلیز ہمیں گائیڈ کریں، ہماری رہنمائی کریں، ہمیں وہ جگہ نہیں مل رہی۔ پھر وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ آپ کو ہاتھ سے پکڑتا ہے اور جا کے اس ہاسپٹل یا اسکول جہاں تک آپ نے پہنچنا ہوتا ہے اس کے گیٹ کے سامنے آپ کو کھڑا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہے وہ جگہ جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نہیں پتہ کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، کیونکہ دنیا میں شیطان نے انسان کو بہکا کے بہت سے غلط راستوں کو سیدھا راستہ کہہ کے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جس وقت تک ہمیں شریعت گائیڈ نہیں کرے گی کہ کون سا سیدھا راستہ ہے، تو نہ ہم اپنی عقل کی روشنی سے اس سیدھے راستے کو ڈھونڈ سکتے ہیں، نہ ہم یعنی تجربے کی روشنی سے اس سیدھے راستے کو ڈھونڈ سکتے ہیں، نہ ہم اپنے علم کی روشنی سے اس سیدھے راستے کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ یہ سیدھا راستہ ہمیں صرف اور صرف شریعت ہی بتائے گی، اور وہ شریعت بھی وہ جو نبیوں کی لائی ہوئی ہوگی، جو نبیوں کے اوپر وحی کے ذریعے نازل کی گئی ہوگی، اور نبیوں نے ہمیں بتایا ہوگا کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ اللہ کی رضا کا راستہ ہے، اور اس پہ چلنے سے اللہ تعالیٰ ملتا ہے۔ تو تب ہم اگر اس راستے پہ چلیں گے تو تب ہی ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھا۔ اب پھر نہ صرف یہ کہ یہ صرف سمپل یہ دعا کر دی گئی کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، بلکہ آگے یہ بھی بتا دیا کہ وہ راستہ کن لوگوں کا ہونا چاہیے اور کن لوگوں کا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگلی آیت میں جو بتا دیا کہ ان لوگوں کا راستہ، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم، کہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا، یعنی اپنے منعم علیہم جو لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے اوپر تیری رحمت نازل ہوئیں، جو تیری رضاؤں کے سزاوار ٹھہرے، جن کو تو نے رضی اللہ عنہم کے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے، ہمیں ان لوگوں کا راستہ عطا فرما۔ تو ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا۔ اب ان لوگوں وہ کون سے لوگ ہیں جو انعام یافتہ لوگ ہیں یا جن کو ہم انعام یافتہ کہہ سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں آتا ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ وہ لوگ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا وہ کون سے ہیں؟ من النبیین، وہ نبی ہیں، والصدیقین، وہ صدیقین ہیں، والشہداء، وہ شہداء ہیں، والصالحین، اور وہ صالحین ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، ان کی سنگت کتنی اچھی ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ ہم نے وہ راستہ مانگنا ہے جن پہ نبی چلے تھے، وہ راستہ مانگنا ہے جن پہ صدیقین چلے تھے، وہ راستہ مانگنا ہے جن کے اوپر شہداء چلے تھے، اور وہ راستہ مانگنا ہے جن کے اوپر صالحین چلے تھے۔ تو اس لیے جو ہے نا ایک تو یہ بتا دیا گیا، یہ شرط لگا دی گئی کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ چاہیے جو تیرے پسندیدہ لوگ ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کا، دنیا میں تو ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں ایکٹر کو ہم فین ہیں، یا کہ فلاں اتنے لوگ اس کے فین ہیں، یا فلاں کرکٹر کے اتنے لوگ فین ہیں، یا فلاں بندے کا وہ مشہور بندہ ہے اس کے اتنے لوگ فین ہیں، لیکن ہم صرف ان کے فین بننا چاہتے ہیں جن کے اوپر اللہ کی نعمتیں ہوئیں، جن کے اوپر اللہ راضی ہوا، جن کو یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کو ہدایت کے سرٹیفکیٹ عطا فرمائی اور اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے۔ تو ایک تو یہ بتا دیا کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا، اور دوسرا یہ ہے کہ اب ہم نے کس راستے سے بچنا ہے، کون سا ایسا راستہ ہے جس پہ ہمیں نہیں چلنا چاہیے، جس پہ چلنے سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، وہ راستہ ہے غیر المغضوب علیہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، یعنی جن کے اوپر تو ناراض ہوا، جن کے اوپر تیرا غصہ ہوا، جنہوں نے تیری نافرمانی کی، تیرے بتائے ہوئے طریقے کے اپوزٹ راستے پہ چلے تو تو نے ان کے اوپر اپنا غضب نازل فرمایا، اور ولا ضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جو کہ گمراہ ہیں۔
تو اب یہاں پہ عموماً یہ کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ مغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گئے اور انہوں نے شریعتوں کو بلا دیا اور اپنی نفس کی پیروی کرنا شروع کر دی، اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ بغیر علم کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ تو اکثر تفاسیر میں یہی ملتا ہے کہ اس سے مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، ضالین سے مراد نصارہ ہیں، لیکن یہ حدیث بھی آتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم ہو بہو پہلی امتوں کی نقالی کرو گے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی گھو کے بل میں گھسے گا تو تم بھی وہاں پہ گھسو گے۔ تو لہٰذا قرآن مجید میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو تفاسیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس آیت سے اکثر مراد جو یہود لیا جاتا ہے، اس آیت سے اکثر مراد نصارہ لیا جاتا ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ ہمیں اپنے اندر بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ کتاب تو ہمارے لیے نازل ہوئی، یہود اور نصارہ کے لیے تو یہ کتاب نہیں نازل ہوئی، اس سے تو ہم نے سبق سیکھنا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم بھی تو یہود کے راستے پہ نہیں چل رہے جس کی وجہ سے وہ مغضوب علیہم کا کریڈٹ ان کو دیا گیا، یا ہم بھی نصارہ کے راستے پہ تو نہیں چل رہے جس کی وجہ سے ضالین کا کریڈٹ انہیں دیا گیا۔ تو لہٰذا مکمل طور پہ اس کا ٹھپا لگا دینا کہ یہ تو یہود کے لیے ہم تو بری ذمہ ہیں، یہ تو نصارہ کے لیے ہم تو بری ذمہ ہیں، ہمیں تو یہ نہیں کہا گیا، یہ تو ان کو کہا گیا، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے قرآن سے، یعنی اس بندے کو ہدایت نہیں ملتی جو اس کے اوپر ٹھپے لگا دے، یہ والا پورشن تو نصارہ کا حصہ ہے، یہ والا پورشن تو یہود کا حصہ ہے، یہ والا پورشن تو منافقین کا ہے، یہ والا پورشن تو مشرکین کا ہے، اور ہمارا صرف وہی ہے جس میں جنت کی نہریں ہیں اور محلات ہیں اور باغات ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، بلکہ ان ساری چیزوں کو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ والی کوالٹیز جن کی وجہ سے یہود مغضوب علیہم ہوئے اگر ہمارے اندر ہوں گی تو ہم بھی اسی صف میں شامل ہوں گے، وہ کوالٹیز جن کی وجہ سے نصارہ ضالین کے زمرے میں داخل ہوئے اگر ہمارے اندر وہ کوالٹیز ہوں گی تو ہم بھی اسی زمرے میں داخل ہوں گے، وہ والی کوالٹیز جن کی وجہ سے منافقین کو کہا گیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، تو اگر خدا نخواستہ وہ کوالٹیز ہمارے اندر ہوں گی تو ہم بھی اسی زمرے میں شامل ہوں گے۔ اور اگر جیسے مشرکین کے بارے میں کہا گیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تو اگر ہم وہ والا کام کریں گے تو ہم بھی اسی زمرے میں داخل ہوں گے، یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو کبھی بھی نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے ان کو معاف کر دے گا۔ تو اگر خدا نخواستہ ہم بھی شرک کا ارتکاب کریں گے تو پھر ہم بھی اسی زمرے میں داخل ہوں گے۔ تو لہٰذا جو ہے نا قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے تعصب کی اینک اتار کے، فرقہ پرستی کی اینک اتار کے، اور مسلک کی اینک اتار کے مکمل طور پہ جو ہے نا اللہ اور بندے کے درمیان جو ایک لنک ہوتا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان جو ایک تعلق ہوتا ہے، اس نیت اور اس ارادے اور اس کیفیت کے ساتھ اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں اس سے کچھ ہدایت مل جائے گی۔ قرآن کریم نے جس دعا کو ہر شخص کے لیے، ہر کام کے لیے، ہر حال میں انتخاب فرمایا ہے وہ صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا ہی ہے۔ جس طرح آخرت کی کامیابی اس صراط مستقیم پر موقوف ہے جو انسان کی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اسی طرح دنیا کے سارے کاموں میں بھی غور کریں تو کامیابی کا دار و مدار صراط مستقیم ہے، یعنی جس کام میں وہ انسان وہ ذرائع اختیار کرتا ہے، وہ آلات اختیار کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس کو مقصد کی حصول تک کامیابی حاصل ہو سکے، تو اگر انسان انہی آلات اور انہی ذرائع کے ذریعے جو ہے اپنا کام شروع کرے تو کامیابی کی امید کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر انسان شروع سے ہی غلط راستہ اختیار کر لے، مثال کے طور پہ انسان نے جانا یہاں پشاور سے اسلام آباد ہے تو وہ سوات یا مردان کی طرف اپنا سفر شروع کر دے اور وہ کہے کہ میں اسلام آباد پہنچ جاؤں گا، تو یقیناً وہ نہیں پہنچ سکے گا۔ تو لہٰذا اپنے راستے کو شروع سے ہی اس کا انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اگر جس طرف جانا ہے تو ہم نے، یعنی اگر فلاں طرف جانا ہے تو ہم نے کس راستے پہ پڑھنا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ انسان کو ہر حال میں ہر کام جو بھی نہ صرف یہ کہ آخرت کا حصول اور دین کے کاموں میں بلکہ دنیا کا بھی جو بھی کام کرنا ہو تو اس سے پہلے انسان کو چاہیے کہ یہ دعا مانگ لے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور سورۃ الفاتحہ کے ضمن میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو سکھایا ہے کہ تم مجھ سے یہ دعا مانگو کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر جب بندہ یہ دعا مانگتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی بھی شک نہیں ہے، اور الف لام میم سے لے کر سورۃ الناس کے آخر تک جو ہے من الجنۃ والناس، وہاں تک پورا قرآن اللہ نے دے دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بندے سے فرمایا کہ تو نے جس صراط مستقیم کی دعا مجھ سے مانگی تھی، جس ہدایت کی دعا مجھ سے مانگی تھی کہ ہمیں وہ راستہ دکھا جس کے اوپر تو راضی ہو جائے اور جو تیری جنت تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہو، تو اس کے جواب میں نے تمہیں پورا قرآن عطا کر دیا ہے جو الف لام میم سے لے کر والناس تک ہے۔ اس کے اندر جو بھی راستہ ہے وہ میرا ہی راستہ ہے، وہ میرا پسندیدہ راستہ ہے اور وہی جنت تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اور اگر تم ان راستوں سے ہٹ کے اور راستے اختیار کرو گے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی،
کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کے اوپر چلو اور اس کو چھوڑ کے باقی راستوں پر نہ چلو، اگر تم باقی راستوں پہ چلو گے تو پھر تمہیں وہ میرے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ صراط مستقیم کی جو ہدایت کی دعا مانگی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں پورا قرآن عطا فرما دیا، تو لہٰذا جو ہے سورۃ الفاتحہ مکمل ہو گئی۔ اب انشاءاللہ ہم پورا قرآن مجید شروع کریں گے، اور اس میں جو ہم نے صراط مستقیم کی دعا مانگی تھی اس کو وہاں پہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اور ہمیں ہمارے اس کے اوپر سے آنکھوں کے اوپر سے پردہ ہٹا دے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اللہ تو ہمیں حق کو حق کر کے دکھا اور اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں باطل کو باطل کر کے دکھا اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔